جس ٹائم لوگ سحری کھاتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتا ہے، اور جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب لوگ کھانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، سحری کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب ٹائم جا رہا ہے، سحری کا آخری وقت بچا ہے، لو جلدی جلدی کھا لیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر ایک اعلان فرماتا ہے، اور یہ خصوصی طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، جسے سن کر آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے، اور یہ جان کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ اس ٹائم ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اور آخر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بندوں سے چاہتا کیا ہے، اس وقت آسمان پر اعلان کیا فرماتا ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کی منشات کی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ آدم علیہ السلام کو بنائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام پیدا ہوں گے، اس کے بعد جو ان سے نسل چلے گی، تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کریں، جو زمین میں قتل و غارتی اور خون بہائیں، ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح و تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے جواب میں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان سے ایک نسل چلی جو آج تک انہی سے نسل چلتی آ رہی ہے۔ تو جب لوگ سحری کھا رہے ہوتے ہیں اور وہی ایگزیکٹ ٹائم ہوتا ہے تہجد کا، کہ وہی تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے ویسے ہی تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو عام دنوں میں بھی اور خصوصی طور پر رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ایک نگاہ ڈالتا ہے اپنی قدرت والی، اور فرماتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے تاکہ میں اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی اپنی توبہ قبول کرانے والا گناہگار جو مجھ سے توبہ کرے تاکہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، ہے کوئی بے اولاد جو مجھ سے اولاد مانگے تاکہ میں اس کو اولاد دے دوں، ہے کوئی عزت مانگنے والا مجھ سے عزت کا سوال کرے میں اسے عزت دے دوں گا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا کروں گا۔ یہ سارے اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن اس وقت جب کوئی بندہ اٹھتا ہے اور 2 4 6 8 یا 12، زیادہ سے زیادہ تہجد کی نماز کی رکعتیں 12 ہیں، کم سے کم 2 ہیں، اگر کوئی بندہ چاہے وہ 2 ہی رکعت کیوں نہ ہو، وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے لوگو، اے فرشتوں، دیکھو دیکھو، تم نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ تو ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کریں، اے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے، میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں انی عالم ما لا تعلمون وہ تم نہیں جانتے ہو، دیکھو یہ کیسے میرے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، دیکھو یہ کیسے جلدی جلدی کھانے میں ملوث ہیں، سحری کھا رہے ہیں، کیونکہ میرا حکم ہے کہ اب یہ اذان جب ہو جائے گی، جب ٹائم ختم ہو جائے گا، میری طرف سے بین ہو جائے گا کھانا، تو یہ کھانے کو چھوڑ دیں گے۔ دیکھو کس طرح سے انہوں نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا، کس طرح سے اپنی بھوک اور پیاس کو کنٹرول کیا اور کھانا پینا چھوڑ دیا، کس کی محبت میں، کس کے لیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا تیری محبت میں، تیرے شوق میں یہ اپنے بستر سے اٹھ گئے ہیں، تیری محبت نے ان کو تیرے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، تیری محبت میں یہ سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور افطار سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ افطار سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی اعلان فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو کہ ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور ان کو بھوک اور پیاس بھی بڑی شدت کی ہے، لیکن ان کو کس چیز نے روکا ہے؟ صرف میرے حکم نے۔ ابھی میرا حکم ہوگا، یعنی اذان ہوگی، وقت ہوگا مغرب کا، فوراً یہ کھانے پر ٹوٹ پڑیں گے، اور اس وقت کا کھانے پر ٹوٹنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ دیکھو بڑی شدت کی بھوک اور پیاس تھی، میرا حکم ملتے ہی کھانے پر ٹوٹ پڑے، تو یہ ادائیں اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب ہم سحری کریں اس وقت تھوڑا سا ٹائم نکال کر، زیادہ نہیں تو 2 یا 4 رکعت تہجد کی نماز ضرور پڑھا کریں، تاکہ اس فہرست
فہرست میں ہم آ جائیں جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر جن کے لیے اعلان فرماتا ہے اور فرشتوں میں جن کا تذکرہ کرتا ہے اور جن بندوں پر رشک فرماتا ہے، اس فہرست میں ہمارا نام لکھ جائے۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔